میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ابن خطیب فرزند حضرت علامہ شہید جناب علامہ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ عاملانہ ادیبانہ خطیبانہ نقیبانہ محققانہ مفسرانہ خطاب سے آپ کو نوازیں حضرت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. معزز سامعین گرامی قدر، میرے لیے بڑی خوشی کی اور مسرت کی بات ہے کہ میں اس قدیم محدث، اس قدیم مفسر قرآن کے مرکز میں موجود ہوں کہ جن کو سب آپ جانتے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اسی طرح بھائی حفیظ الرحمن کے والد محترم حاجی عبدالرزاق، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. یہ ہمارے اکابرین، یہ ہمارے اسلاف آج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. والد محترم بھی حاجی عبدالرزاق صاحب کے ساتھ بے شمار پیار کیا کرتے تھے. حافظ صلاح الدین یوسف ان کے رفقا میں شامل تھے. آج تینوں کے تینوں اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں اور ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. خوش قسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ حاجی صاحب کا بیٹے یہاں پہ موجود ہیں، حافظ صلاح الدین صاحب کے بیٹے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے عصر حاضر میں بہت زیادہ مغالطے، شبہات و شبہات معاشرے میں پھیل چکے. ہمارے معاشرے میں آج الہاد کا فتنہ سر اٹھا ہے. ہمارے معاشرے میں آج ایتھزم کا فتنہ سر اٹھا ہے. ان تمام فتنوں کی بنیاد صرف ایک ہے. اگر آپ اس بنیاد کو درست کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، تو الہاد کبھی دین کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. الہاد کیسے وسوسے ڈالتا ہے، ایتھزم کیسے وسوسے ڈالتا ہے، ان تمام بیماریوں کی جڑ ایک ہے اور اس جڑ کو پروموٹ کرنے والے نام نہاد سکالرز، انہوں نے اپنا چوگا، اپنا لباس علماء کا اوڑا ہوا. لیکن آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک محفوظ ہے لیکن حدیث رسول محفوظ نہیں ہے. معاذ اللہ، قرآن پاک تو محفوظ ہے، قرآن پاک تو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن پاک کی تو حفاظت کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن قول رسول کی قسم نہیں اٹھائی. قول رسول محفوظ نہیں ہے. کیا مطلب، کیا مقصد؟ کہ اللہ کے اور رسول اللہ کے حکموں کے مابین تفریق پیدا کر دی جائے. اللہ کا حکم علیحدہ کر دیا جائے، رسول اللہ کے حکم کو علیحدہ کر دیا جائے اور رسول اللہ کے حکم کو وہ اہمیت نہ دی جائے جو اللہ کے حکم کو ہے. میں اپنی بات کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت سے کروں گا. انشاءاللہ آگے بھی چند گزارشات کو رکھوں گا. آپ نے بڑے غور سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم میں اور رسول اللہ کے حکم میں کوئی فرق ہے بھی ہے شریعت میں یا نہیں. اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل فرمایا، ما قطعتم من لینۃ، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا. یہ یہودیوں نے جو غداری کی ہے، آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں. قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر دی. رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے. کن کو حکم دیا؟ صحابہ کو. کیا حکم دیا؟ جائیے یہ جو اس طرف والی جھاڑیاں اور پودے ہیں یہ کاٹ دیجئے اور اس سائڈ کے جو درخت ہیں یہ چھوڑ دیجئے. حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو دیا ہے؟ صحابہ کو.
اب صحابہ گئے، رسول اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا، بعض درختوں کو کاٹ دیا جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کاٹ دو، اور بعض کو چھوڑ دیا جن کو رسول اللہ نے کہا تھا چھوڑ دو۔ جب درخت کاٹنے شروع کر دیے، کاٹ دیے، یہودیوں نے شور مچا دیا، فتنہ کھڑا کر دیا، یہ کیسا پیغمبر ہے معاذ اللہ، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں کی فصلوں کو تباہ کرتا ہے، جو لوگوں کی کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، جو لوگوں کی، یہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ فصلوں کو اجاڑ دیں۔ فتنہ کھڑا کیا، فتنہ کس لیے کھڑا کیا؟ صحابہ کے دماغ کے اوپر حملہ کیا جائے کہ انبیاء کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیں۔ جب یہ فتنہ پھیلا، یہودیوں نے اس آواز کو بلند کیا، آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ رب العزت نے کہا اے صحابہ، نہیں تم نے کاٹا کوئی درخت اور نہیں تم نے چھوڑا کوئی درخت مگر کس کے حکم سے؟ فباذن اللہ۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ حکم صحابہ کو کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ اور حکم دیا کس کو تھا؟ صحابہ کو۔ اب یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے حکم میں نے دیا تھا۔ آپ منکرین حدیث سے، غامدی صاحب سے، تمام منکرین حدیث سے ایک سوال صرف یہ پوچھ لیجیے، آپ جو کہتے ہیں کہ سارے اوامر، سارے نواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت اس کلام حمید میں کہہ رہا ہے ما قطعتم من لینۃ، نہیں یہ حکم دیا کس نے؟ فباذن اللہ۔ تم نے جو نہیں کاٹے پودے اور نہیں چھوڑے پودے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، نہیں تم نے کاٹے۔ آپ نے منکرین حدیث سے یہ سوال کرنا ہے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم میں نے دیا تھا، وہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ فلاں درختوں کو کاٹ دو اور فلاں درختوں کو چھوڑ دو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حکم کہاں پہ موجود ہے؟ یہ واقعہ تو موجود ہے کہ جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے، اللہ کے حکم سے کاٹے تھے، اللہ کے حکم سے چھوڑے تھے، لیکن یہ حکم قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے کہ ان کو کاٹو اور ان کو چھوڑو؟ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ اور اس حکم کو کس نے اون کیا؟ اللہ نے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ نہیں، منکرین حدیث کہیں گے یہ جی ایسی انہوں نے آیت کی تشریح کر دی کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے بھی بولتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ جہنم میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یہ جی کس نے کہہ دیا؟ وما ينطق عن الهوى، ساری باتیں اللہ کی طرف سے، یہ کس نے کہہ دیا؟ اس طرح کے اشکالات آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح محفوظ کیا جس طرح قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے اچنبے کی ہو، لیکن بات بغیر دلیل کے نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ہمیں یہ کہا جاتا ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ، یہ بات بھی ان منکرین حدیث کو سمجھ نہ آ سکی کہ کتاب اللہ بھی کئی مرتبہ قرآن اور حدیث کے معنوں میں آتا ہے، کئی مرتبہ حدیث کے معنوں میں آتا ہے، اور کئی مرتبہ صرف کلام اللہ کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ بات بھی ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آپ کے سامنے دو مثالیں رکھوں گا، آپ نے یاد کر لینی۔ پہلی آپ کے سامنے جو مثال دی کہ اللہ نے نبی کے حکم کو اپنا حکم کہہ دیا، حالانکہ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے، لیکن اللہ نے کہا میں نہیں دیا۔ صحابہ کے سامنے اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کیا۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ پڑھیے فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں۔ یہاں پہ آپ نے منکرین حدیث
سے پھر سوال کرنا ہے، اور بڑا عام فہم سوال ہے، یہ آیت آپ یاد کر لیں، آپ یہ سوال منکرین حدیث کے سامنے رکھ دیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں گنتی کے 12 مہینے کتاب اللہ میں موجود ہیں، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، تو اٹھائیں منکر حدیث قرآن پاک میں سے یہ 12 مہینے نکال کے دکھا دیں۔ اگر عقیدہ آپ والا اور ہمارے والا ہوگا کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے تو 12 مہینے نکل آئیں گے، اگر مراد کتاب اللہ سے صرف قرآن ہے تو سارے منکرین حدیث کو چیلنج ہے کہ گنتی کے یہ 12 مہینے ان کے صرف نام ہی، 12 مہینوں کے نام ہی قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیں۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ پھر اللہ رب العزت اسی آیت سے آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ حرمت کے 4 مہینے کتاب اللہ میں موجود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے منکرین حدیث میں نکال کے دکھا دیں۔ وہ آگے سے جواب پتہ کیا دیں گے؟ حالانکہ اللہ نے تو کمال کر دی بات، ذالک الدین القیم، اللہ کہہ رہے ہیں دین مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے، قرآن اور حدیث پہ کھڑا مضبوط ہے، دامک ڈوئیاں فلسفوں منطق لغت ان کے اوپر نہیں کھڑا۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں گے نا، جب آپ سوال کریں گے میں جواب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ میں گنتی کے 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ آپ کتاب اللہ سے مراد اگر پورا دین نہیں لیتے، قرآن حدیث نہیں لیتے، صرف قرآن سے ہمیں 12 مہینے نکال دیجئے اور یہ 4 مہینے حرمت کے قرآن پاک سے نکال دیجئے۔ آگے سے بد وقتی کی انتہا ہے نا، جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب میں یہ کہیں گے ہاں اس کتاب اللہ سے مراد ہے قرآن ہی، لیکن قرآن پاک سے یہ مہینے نہیں ملیں گے، کہاں سے ملیں گے؟ تاریخ سے مل جائیں گے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا شیطان نے عقل کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، الٹا نظر آتا ہے نا۔ تاریخ کے اوپر تو ایمان لائے لیکن حدیث کا انکار کر دیا۔ تاریخ سے 12 مہینے مل جائیں گے، حدیث سے آپ دکھائیں گے تو انکار کریں گے، تاریخ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ ایک مثال قرآن پاک سے ہمیشہ کے لیے یاد کر دیں، کوئی منکر حدیث آج تک 1400 سال سے اس بات کا جواب نہیں دے سکا اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ ایک بات قرآن سے اور دوسری بات حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، ایک مقدمہ لے کر، اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا والذی نفسی بیدی لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تمہارے مابین فیصلہ کروں گا ضرور بھی ضرور کروں گا۔ کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ اب منکرین حدیث سے آپ پوچھئے کہ اللہ کے رسول قسم بھی کھا رہے ہیں اور تاکید کا صیغہ بھی استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا۔ رسول اللہ نے معاذ اللہ قسم تو کھائی تھی کہ فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا۔ یا تو یہ کہہ کے ایمان سے خارج ہو جائے، یا یہ بات مان لیں کہ کتاب اللہ سے مراد پورے کا پورا دین ہے، قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقدمہ سنا، ان کی بات سنی۔ ایک بچے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو کہا کہ بیٹے انیس جائیے، عورت برائی کا ارتکاب کرتی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اور یہ جو بندہ مقدمہ لے کے آیا ہے لڑکے کے حوالے سے، اس لڑکے کو 100 کوڑے لگا دیے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جاری کیا، کتنی شکوں والا؟ 3 شکوں والا۔ ایک شک عورت کو سنسار کر دیا جائے، دوسری شک لڑکے کو 100 کوڑے لگائے گئے،
تیسری شک لڑکے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. اور رسول اللہ نے کیا قسم کھائی ہے؟ میں فیصلہ کروں گا کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. اب آپ منکرین حدیث کو کہیے، پوچھئے کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ جاری کیا، اس کی 3 شکیں نافذ کی، ان میں سے 1 شک تو آپ کو قرآن پاک میں سے مل جائے گی کہ 100 کوڑے لگانے والی، اور باقی 2 شکیں یعنی فیصلے کے 66% حصہ حدیث رسول سے ملے گا، اور 33% حصہ قرآن پاک سے ملے گا. جبکہ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شکیں جاری کی، اور تینوں شکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہاں سے جاری کی ہے؟ کتاب اللہ سے جاری کی ہے. اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے جو منکرین حدیث نے آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے، تو باقی 2 شکیں قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیجیے. یہی بات نہیں ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کیسے کیسے بلنڈر، کیسے کیسے عوام کو دھوکے دیتے ہیں کہ اوامر جتنے حکم احکامات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پاک میں. میں آپ کے سامنے انہی منکرین حدیث کو جو وہ بات مانتے ہیں صرف وہ بات رکھوں گا. منکرین حدیث سے آپ پوچھئے سجدہ کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کیفیت کا نام ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ تواتر کے ساتھ یہ ہم تک پہنچ گیا، سجدہ اسی کیفیت کا نام ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے زمین کے اوپر سر کو لگایا تھا، جیسے گھٹنوں کو لگایا تھا. لیکن اگر میں پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے کرتے ایسا مغالطہ ڈال دیا، شیطان نے کہا بالآخر انکار حدیث انسان کو انکار قرآن کی طرف لے جاتا ہے، اور انکار دین کی طرف لے جاتا ہے، اور الحاد کی طرف لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، امرت ان اسجد علی 7 اعظم. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں حکم دیا گیا ہوں. دنیا کی کون سی ایسی شخصیت ہے جو رسول اللہ کو حکم دے سکتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دے سکتا ہے؟ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. کس کو دیا ہے؟ رسول اللہ کو. اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں، ماتھے کی 2 ہاتھوں کی 2 گھٹنوں کی 2 پاؤں کی. اب آپ منکرین حدیث سے پوچھ لیجیے اگر اوامر سارے کے سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں تو یہ قرآن پاک کی کس صورت کی آیت ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم؟ یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ اور صرف اوامر کے مغالطے میں نہ رہنا، نواہی کے بارے میں بھی غامدی صاحب نے اور ان کے ماننے والوں نے جو فتنہ پھیلایا ہوا ہے کہ سارے نواہی قرآن پاک میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں. کیا دنیا میں کسی کی یہ مجال ہے کہ رسول اللہ کو منع کر دے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے. اب منکرین حدیث یہ آیت قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیں جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، رکوع اور سجدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں تلاوت کرنے سے. میرے بھائیوں یہ مغالطہ آپ کو انکار حدیث کرنے والوں میں اتنا عجیب ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی بشری ہے، ایک نبوی ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی بات بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ مجال کھول دی جائے تو کون فیصلہ کرے گا یہ حکم دینی تھا یا دنیاوی تھا؟ جس کا جو بھی چاہے گا وہ کہے گا رسول اللہ کی یہ حدیث یہ دنیاوی ہے، یہ دینی ہے. یہی آج فلسفہ، یہی آج دین کا بیڑا گرک اور یہی مغالطہ
عبداللہ بن عمر بن العاص کو قریشیوں نے ایک مرتبہ ڈالا تھا. قریشیوں نے کہا تھا رسول اللہ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا تکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے. عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ باہر آئے، پوچھا لکھتا کیوں نہیں؟ وہ آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ بھی آپ کو موازنہ لگا کہ بعد میں لکھی گئی اتنے 100 سال بعد. یہ صحابی یہ رسول ہیں، ہر بات لکھتے ہیں. قریشیوں نے یہ وسوسے کا آنا کوئی یہ چبے کی بات نہیں ہے، لیکن وسوسے کا جو جواب رسول اللہ 1400 سال قبل دے گئے ہیں، اس جواب کو تو یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لکھتا کیوں نہیں؟ کہا یہ قریشیوں نے مجھے کہا آپ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات میں نوٹ کر لیتا ہوں تو نہ لکھا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. چاہے غصے میں ہو، چاہے نرمی میں ہو، چاہے غضب میں ہو، چاہے رضا میں ہو، چاہے ہنسی میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے حج کی رسول اللہ فضائل بیان کر رہے ہیں اور سوال کا آ جانا چبے کی بات نہیں. ایک صحابی نے پوچھ لیا افی کلی عامین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جیسے زکات ہر سال کے لیے فرض ہے تو کیا ہر سال کی حج فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جان پوچھ کے جواب نہ دیا. انہوں نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر خاموش ہو گئے. پھر جب کچھ وقفہ ہو گیا گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا تو رسول اللہ نے آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا نظریہ بیان کر دیا. قیامت تک جو اس منہج کے اوپر رہے گا، صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہے گا. رسول اللہ نے کہا اللہ کی قسم اگر میں صرف 3 حرف بول دیتا، کیا نعم کہہ دیتا. تو میرے سے سوال پوچھ رہا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے، اگر میں جواب میں صرف نعم کہہ دیتا، یعنی کہہ دیتا جی ہاں، تو اللہ رب العزت اس امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض کر دیتا. بات ہے دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دین نہیں ہے. میرے بھائیو آج یہ بات بھی یاد رکھ کے جانا، یہ جو جتنے چیمپئن بنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور بڑے بڑے فنکار بنتے ہیں اور بڑے بڑے منطق کی اور عقل کی پیسے لگاتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا؟ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. رسول اللہ نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ماننا ہے. رسول اللہ معاذ اللہ ایک بات سچ کہتے ہیں اور دوسری بات معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. افتؤمنون ببعض، کیا تم ایک حصے کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ آپ کو کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. آپ کو یہ بات آسان کرنے کے لیے تاکہ ہر بندے کو یہ بات سمجھ آئے، آپ کو امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ آ جائے گی. قرآن پاک کی ابتدا وحی کے اعتبار سے کہاں سے ہوتی ہے؟ اقرا سے. اقرا سے پہلی وحی اقرا ہے اور بعض وقتوں نے پہلی وحی کو بھی افسانہ قرار دے دیا، قرآن ہی کا انکار کر دیا. اقرا سے پہلی وحی شروع ہوتی ہے. موجود کہاں کے اقرا 30ویں پارے میں. قرآن پاک کی ابتدا اقرا سے کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو مان لی، یہ حدیث کو تسلیم کر لی کہ نازل تو شروع میں ہوئی لیکن رکھی آخر میں جائے گی. اتنی بات حدیث کی قبول ہے اور حدیث کی دیگر باتیں قبول نہیں ہیں. یہ قرآن پاک کا انکار ہے. کس طرح؟ عقل اور منطق کے لحاظ سے بھی قرآن پاک کا انکار ہے. یہ بات بھی سمجھنی. اللہ رب العزت نے علماء بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر بلا واسطہ یا بلا واسطہ
کتنی مرتبہ رسول اللہ کی پیروی کا، رسول اللہ کے احکامات کا، رسول اللہ کی زندگی کا آپ کو اور مجھے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ محدثین اور مفسرین کہتے ہیں پورا قرآن یہی موضوع اور اسی بات سے بھرا ہوا ہے، لیکن بعض علماء نے تحقیق بھی کر لی، سبحان اللہ، کہا 700 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت بالواسطہ یا بلا واسطہ امت سے یہ کہتا ہے جو رسول اللہ تمہیں دے ان کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، رسول کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کر دی اور کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تم سب کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ تم سب کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ رسول اللہ کی۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، رسول اللہ کی صبح نمونہ، شام نشست برخاست اٹھک بیٹھک کپڑے پہننا اوڑھنا چلنا بولنا ہر چیز کس کا نمونہ ہے؟ رسول اللہ کا۔ نہیں منکرین حدیث کا نظریہ تو یہ ہے نمونہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی، اور نمونہ محفوظ نہیں ہے، سیمپل محفوظ نہیں ہے میرے بھائیو۔ صرف ایک مثال جھٹکی عقلی اور منطقی بھی اگر تم یاد کر لو ہمیشہ کے لیے ان منکرین حدیث کے بدبخت فلسفوں سے نکل جاؤ گے۔ ایک عام فہم مثال ہے، ایک عام فہم، کسی دردی کو کسی موچی کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، اللہ کے کلام کے ساتھ مثال بھی دے رہا، کسی دردی کے پاس جائیے، اس کو کہیے یہ میں آپ کو کپڑا دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو کپڑا سلنے کے لیے دے رہا ہوں، اس کو سیمپل کے مطابق سی لو۔ ایک دفعہ کہہ کے آ جائیں، پھر فون کریں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، صرف 15ویں مرتبہ یا 20ویں مرتبہ فون کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، صرف 10ویں مرتبہ بھی آپ فون کریں گے نا، وہ کہیں گے یار تو کیسا بے وقوف آدمی ہے، کہتا جاتا ہے کہ سیمپل کے مطابق سی دے، آج تک سیمپل مجھے دے کے نہیں دیا اور فون کے اوپر فون کرتا جا رہا ہے، سیمپل کے مطابق سی دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے 700 مقامات کے اوپر تجھے اور مجھے رسول اللہ کا اسوہ اپنانے کی تلقین کی، پیروی کرنے کی تلقین کی، اس کی ذات کو نمونہ کہا اور نمونہ محفوظ نہیں۔ سبحان منکرین حدیث کے نزدیک یہ نمونہ محفوظ نہیں۔ اللہ مجھے اور تجھے 700 مرتبہ کس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی پیروی کرو؟ کس طرح کہہ رہا ہے؟ کس طرح کہہ رہا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ منکرین حدیث نے آپ کو پالتا ڈال دیا کہ صرف قرآن پاک کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، نہیں، کتاب اللہ کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، دین قیم کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اور دین قیم میں قرآن پاک بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ منکرین حدیث سے صرف چند سوال کر لیجئے، حرمت علیکم المیتۃ، آپ بتائیے قرآن پاک میں کیا آیت ہے؟ تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے، مانتے ہیں نا قرآن پاک؟ آپ منکرین حدیث سے صرف یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کہا ہے کہ مردار سارے کے سارے حرام ہیں، مسلمان پوری کی پوری امت مچھلی کو پانی سے نکالتی ہے وہ مردار ہو جاتی ہے، مچھلی ذبح ہوتی ہے کہ مردار ہوتی ہے، نکال لو تو مر گئی۔ یہ مچھلی مسلمان کیسے کھاتے ہیں؟ کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تو قرآن پاک میں کہہ رہا مردار حرام ہے اور سارے مسلمان شوق سے مچھلی کھاتے ہیں۔ صحابہ نے کھائی، رسول اللہ نے تذکرہ کیا، جنت کی خوراک میں کیا، رسول اللہ کے دور میں کھائی گئی، صحابہ نے کھائی، آج تک امت کھا رہی ہے، کیوں کھا رہی ہے؟ بتائیں اگر حدیث موجود نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احلت لنا میتتان کہہ کے مردار کی 2 قسموں کو قرآن پاک کی آیت میں سے حدیث کے ذریعے استثناء کر دیا۔ یہ کہتے ہیں حدیث اگر قرآن پاک سے، اب حدیث کبھی قرآن پاک سے نہیں ٹکراتی، ان کی عقل ٹکراتی ہے۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو یہ حدیث کہہ رہی ہے تو مردار حلال ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مردار حرام ہے، ان کے نزدیک تو ٹکرا رہی ہے، لیکن پوری کی پوری مسلمان اور بعض بدبخت یہ بھی بتاؤں انکار حدیث کے ایسے ایسے لوگ معاذ اللہ موجود ہیں، حدیث کا انکار کر دیا
تو ہمارے ایک بھائی ہیں ابو یحییٰ نورپوری صاحب، ان کے ساتھ ایک بندے کی بات ہوئی یاسین ابھی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کہتا کتا بھی حلال ہے کہ حرام کے جتنے احکامات ہیں وہ صرف یہی ہیں جو قرآن پاک میں جن جن کا ذکر آ گیا، مردار کا، خنزیر کا، دم کا، اس کے علاوہ سب حلال ہے، کتا بھی حلال ہے۔ منکرین حدیث کی انتہا ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ کتاب اللہ سے مراد کئی مرتبہ قرآن ہوتا ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، کئی مرتبہ حدیث ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ صرف حدیث کی اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ، ان کی خواہش تھی، ان کی سہیلی ہیں جناب بریرہ، ان کو آزاد کرا دیا جائے، یہ غلام ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا جاؤ مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو اپنے مالکوں سے، میں تمہارے پیسے دوں گی، تمہیں آزاد کروا دوں۔ اب جب جناب بریرہ نے مکاتبت طے کی تو ان کے آزاد کرنے والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھے آزاد تو کر لیں گے، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، آپ کو آسان کر کے جو ہمارے مضمون سے متعلق ہے وہ بات سمجھانی۔ ولا سے یہاں پہ مراد جو لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعد جب کبھی حضرت بریرہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت بریرہ کے پاس جو مال ہوگا وہ دوبارہ ہمیں لوٹ آئے گا۔ حالانکہ لوٹنا کس کو چاہیے کہ امی عائشہ پیسے دے رہی ہے، آزاد کون کروا رہا ہے؟ امی عائشہ، پیسے تو امی عائشہ دے رہی ہے، اور آزاد کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ آزاد تو ہم کر دیتے ہیں پیسے دے، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ اگر بریرہ فوت ہو گئی تو اس کی وراثت دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ ملنی کس کو چاہیے تھی؟ امی عائشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی امی عائشہ نے کہ وہ آزاد تو کر رہے ہیں، آزاد کرانے کو تیار ہیں، لیکن وہ ولا کی نسبت کہتے ہیں ہماری طرف لکھ کے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، کتاب اللہ سے مراد کئی مرتبہ صرف حدیث بھی ہوتا ہے، ایک مثال زندگی بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ باہر آئے، خطبہ دیا اور کہا ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی شرطیں باندھ رہے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ والشرط فی کتاب اللہ، اور شرط جو کتاب اللہ میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق۔ رسول اللہ نے کہا جو شرط کتاب اللہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ آپ منکرین حدیث سے پوچھئے اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ انما الولاء لمن اعتق، یہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ عقیدہ نیا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس صحابی آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے علی حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی ایسی قسم ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ حضرت علی آگے سے یہ جواب نہیں دیتے کہ تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس نے مغالطہ ڈال دیا، اے بیوقوف، قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی نے جواب کیا دیا کہ جی ہاں، میرے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا ایک نسخہ موجود ہے، اور اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ لکھتے تھے اور لکھواتے تھے اور میں لکھتا تھا۔ دیت کے بعد، قصاص کے بعد یہ آپ کو آج مغالطہ ڈالا گیا، حدیث کی محبت سے دور کیا گیا، حالانکہ حدیث کے ساتھ صحابہ کا اتنا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ ماں خدیجہ کا بیٹا فوت ہو گیا، ماں خدیجہ کا بیٹا فوت ہو گیا، مولانا عبداللہ نثار صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ ماں خدیجہ کا بیٹا فوت ہو گیا، اور حضرت خدیجہ، ظاہر ماؤں کا دل بیٹوں کے چلے جانے کو جیتا ہوتا ہے، کبیتا خاطر ہوتا ہے۔ ماں خدیجہ رو رہی، آنکھوں میں آنسو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اتنی عمر تو اللہ دے دیتا کہ میں اس کو دودھ پلا دیتی، مدت رضاعت پوری ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ کو کہتے ہیں اے خدیجہ، اگر آپ کہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے بیٹے کے دودھ پینے کی آواز، کس کی آواز؟ دودھ پینے کی آواز جو اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دائی کو مقرر کی ہے، آپ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، اس وقت بھی آپ کے بیٹے کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں
تو میں اس دودھ پینے کی آواز بھی اللہ سے دعا کر کے آپ کو سنوا دیتا ہوں. اب بتائیے کسی عورت کا بیٹا, آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا اور آپ کو یہ آپشن مل رہی ہو کہ آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں, تو آپ نہیں سنیں گے. ماں خدیجہ کا بھی دل تو چاہتا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کی آواز سنوں, لیکن ایمان سے یہ جواب دیتی ہیں اصدق اللہ و رسولہ, اصدق اللہ و رسولہ, اصدق اللہ. کیا کہتی ہیں؟ آپشن مل رہی ہے کہ بیٹے کی آواز آپ سن سکتی ہیں. جو آپ نے کتنی عظیم بات کہتی ہیں, اور ابتدا کس سے کرتی ہیں؟ سبحان اللہ کے نام کے ساتھ کہتی ہیں. کہا کس نے؟ رسول اللہ نے, کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک دائی اللہ نے مقرر کیا آپ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو ان کی آواز بھی اللہ سے دعا کر کے سنوا دیتا ہوں. یہ خبر کون دے رہا ہے؟ ماں خدیجہ کو, رسول اللہ سے. اور ماں خدیجہ جواب میں کیا کہتی ہے؟ یہ میرا اور آپ کا منہج ہے, یہ میرا اور آپ کا نظریہ. اصدق اللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ماں خدیجہ کا ایمان یہ ہے میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں, میں رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. رسول اللہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے, جب بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. میرے بھائیوں کتنا سیدھا سچا صاف نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زندگی یہ تھی, یہ زندگی یہ تھی, یہ حدیثیں نہیں ہیں, یہ نہیں, پورے کے پورے دین کا بیڑا غرق اور جنازہ نکال دیا. صحابہ کا ایمان بالحدیث کیسا تھا؟ آج ہماری کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے. میرے بھائیوں دین صرف اور صرف کتاب اللہ اور حدیث رسول کا نام ہے, اور صحابہ کا ایمان بھی یہی تھا. حتیٰ کہ ایمان کی انتہا دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو جوان ہے, زبیر جوان, علی جوان, تین جوانوں کو ایک حکم دیا. کیا حکم دیا؟ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ. یہاں سے چلو, مکہ اور مدینہ کے مابین ایک وادی ہے, روضہ خاخ نامی وادی آئے گی, وہاں پہ پہنچو گے. وہاں پہ عورت ایک اونٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی, معہا کتاب, اس کے ساتھ اس کے پاس ایک خط ہوگا. آپ تینوں نے جانا ہے اور اس سے خط لے کے واپس آ جانا. بس اس عورت کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے اس سے خط لینا اور واپس آ جانا. اب یہ تین صحابی جیسے ہی روضہ خاخ نامی وادی میں پہنچتے ہیں, وہاں پہ عورت موجود ہے, کجاوا بھی موجود ہے, اونٹ بھی موجود ہے. اس سے کہتے ہیں کہ خط نکال دے. وہ کہتی ہے ماں معی کتاب, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. یہ تینوں صحابہ تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں, اونٹ کی تلاشی لیتے ہیں, کجاوے کی تلاشی لیتے ہیں, سامان کی تلاشی لیتے ہیں, اور خط نہیں ملتا, نہیں تھا ملنا, نہ ملا. اب یہ بتائیں کسی عام بادشاہ کے بھیجے میں ہوتے تو وہ اپنے بادشاہ کو واپس آ کے کہتے اے بادشاہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے, ہم تلاشی لے کے آگے ہیں, خط ہے نہیں ملا. لیکن صحابہ کا ایمان بالحدیث اور عقیدہ کیا ہے, ان کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت علی کے بعد روایات کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں تحقیق, عقل, منطق, تفتیش, تحقیق کے مطابق جو بات حدیث پوری اترے گی, تحقیق کے مطابق آئے گی, تحقیق کے مطابق سائنسی تحقیق بھی اب شامل کر لی, اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے. حضرت علی کہتے ہیں تحقیق تو کہتی ہے, تحقیق تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں ہے, لیکن ایمان بالحدیث کہتا ہے خط تیرے پاس ہی ہے, خط تیرے پاس ہی ہے, خط تیرے پاس ہی ہے. اگر تو خط نکال دے گی تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنے کپڑے اتروانے کے لیے تیار ہو جا. اور اگر کپڑے بھی اتار لیے جاتے لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ, اگر تو وہ کپڑے بھی اتار دیتی نا, اگر کپڑے بھی اتار دیتی تو خط نہ ملتا. لیکن عورت کو سمجھ آ گئی, عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کسی عام بادشاہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں, ان کو جس نے بھیجا ہے اس کی خبر پکی ہے. عورت نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا, اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کپڑوں کو بھی اتار لیا جاتا, تلاشی بھی لے لی جاتی تو خط نہیں تھا ملنا. لیکن حضرت علی کا یہ ایمان تھا خط اس کے پاس ہے, کیونکہ ہمارے نبی کو اطلاع زمین کے کسی بندے نے نہیں دی, آسمان سے. عبداللہ ابن مسعود کا
ایک گھر بصرہ میں بھی واقع ہے، کوفہ میں بھی واقع ہے، اور ایک گھر مدینہ میں بھی واقع ہے۔ جب آپ اپنے کوفہ والے گھر میں پہنچے تو وہاں پہ ایک سرخ آندھی آ گئی، بڑا تیز، بڑی روشنی اور بڑی تیز ہوا آئی، تو لوگ گھبرا اٹھے اور انہوں نے کہا جاءت الساعہ، قیامت آ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجدوں میں چلتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، آخری وقت سجدوں میں ہوں گے، بخشے جائیں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے آپس میں مشاورت شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ موت سے پہلے کیا عمل کریں، اور ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانے لگے، جاءت الساعہ، قیامت آ گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو شاید وہ اگر بلاتے تو وہ باہر آ جاتے، لیکن جب انہوں نے یہ الفاظ سنے قیامت آ گئی ہے، اندر سے بیٹھے بیٹھے جواب دیا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی وراثت کو قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم کرنے والا موجود ہے۔ باقی نہیں آئے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ حدیث کے اوپر ایسا ایمان اگر آپ کا اور میرا ہوگا تب ہماری نجات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ ابن علامہ جناب محترم مولانا ہشام العزی حفظہ اللہ تعالی، جو اپنے مخصوص انداز میں سیرت پر ہمیں اپنی فاضلانہ عالمانہ گفتگو سنا رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عبداللہ نثار صاحب کے فرزند ارجمند جناب عبد المحسن نثار صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے وہ آپ سے محو کلام ہوتے ہیں۔ اب ایک ضروری اعلان یہ سن لیں کہ تمام حاضرین کے لیے کھانے کا، ان کی ضیافت کا اہتمام موجود ہے، تو ان کے بعد عبداللہ نثار صاحب